الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابتدا میں موتیوں اور جواہرات کے سوداگر تھے۔ قسم قسم کے موتی اور جواہرات کی آپ تجارت کرتے اور بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس جواہرات تحفے میں لے جا کر پیش کرتے تھے۔ اچھا، ایک دفعہ کچھ جواہرات ہرقل بادشاہ روم کے پاس لے کر گئے۔ پہلے وزیر سے ملے اور اپنے آنے کا اور بادشاہ کی خدمت میں تحفہ لانے کا حال بیان کر دیا۔ وزیر نے کہا، کل تو بادشاہ کو ایک نہایت ضروری کام ہے، اصلاً فرصت نہ ہوگی اور وہ کام دیکھنے کے قابل ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ میں ضرور دیکھوں گا۔ بہرحال وزیر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لے جا کر ایک جگہ میدان میں ٹھہرا دیا۔ جس میدان میں ایک خیمہ قائم تھا، اس کے آس پاس اعلیٰ درجے کے مخمل کا فرش تھا۔ خیمہ کی تنابیں زری کی تھی، اس کی چونبیں چاندی کی تھی۔ بہرحال دیکھنے والا منظر تھا۔ تو وزیر نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خیمے کے پیچھے کھڑے ہونے کو کہہ دیا کہ جس جگہ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سارا تماشا دیکھ لیا، لیکن وہ خیمہ دراصل شاہ ہرقل کے عزیز فرزند کی قبر پر کھڑا تھا اور آج اس کی سالانہ برسی کا دن تھا۔ بادشاہ سالانہ رسم تقریب ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی نے دیکھا کہ پہلے ایک جماعت عیسائی لوگوں کی خیمے کے اندر آئی اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر کچھ پڑھنے لگے اور پھر روتے ہوئے نکل کر چلے گئے۔ اس کے بعد ایک جماعت طبیبوں کی اور بڑے بڑے ذی عقل لوگوں کی آئی۔ یہ لوگ بھی ننگے سر قبر کے پاس کھڑے روتے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد نکل کر چلے گئے۔ ان کے بعد فوج کے افسروں کی جماعت ننگی تلوار لے کر خیمے کے اندر، وہ بھی قبر کی سلامی اتار کر ناکام واپس گئی۔ فوجی لوگوں کے بعد ایک جھنڈ نوجوان عورتوں کا آیا جن کے سر کے بال کھلے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں سونے کی تھالیاں تھیں جن میں موتی اور جواہرات بھرے تھے۔ ان عورتوں نے قبر کا طواف کیا۔ بہرحال وہ بھی رو رو کر ناکام ہو کر باہر چلی گئی۔ ان سب کے بعد بادشاہ خود خیمے کے اندر آیا اور قبر کے پاس کھڑا ہو کر کہنے لگا، بیٹا تو مجھے بہت پیارا تھا، مگر افسوس تو مر گیا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان لی ہے کہ وہ ان بڑے بڑے راہبوں اور پادریوں کا کہا مان کر تیری جان واپس کر دے گا، تو یہ بڑے بڑے عیسائی راہب اس کام کے لیے تیرے پاس حاضر ہے۔ مگر میں جانتا ہوں ان کے کہنے سے کچھ نہ ہوگا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ عقل مندوں اور طبیبوں کی تدبیر کرنے سے تیری جان خدا تجھے بخش دے گا، تو یہ بہت بڑی جماعت طبیبوں اور بڑے بڑے عقل مندوں کی تیری قبر پر پاس کھڑی ہے اور تیری رہائی کی تدبیریں کرنے کو موجود ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ تجھے ایسے زبردست نے مارا ہے، اس کے سامنے کسی کی تدبیر نہیں چلتی۔ اے فرزند، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ جس نے تیری جان نکالی ہے وہ کسی بڑی فوج سے ڈر کر تجھے چھوڑ دے گا، تو یہ کثیر فوج اور فوج کے افسر تجھے قید سے چھڑانے کو تیرے قبر کے پاس موجود۔ لیکن جس نے تجھے قید کیا ہے وہ ایسا زبردست خدا ہے
کہ کوئی فوج اس کے سامنے کوئی ہستی نہیں رکھتی۔ اے فرزند، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ جس نے تجھے مارا ہے وہ حسین اور خوبصورت عورتوں کا طالب ہے اور حسین عورتیں لے کر تجھے چھوڑ دے گا تو یہ خوبصورت عورتوں کی جماعت حاضر ہے، مگر میں جانتا ہوں نہ وہ حسین عورتوں کا طالب ہے نہ مال اور جواہرات کا طالب، اور اب وہ تجھے کسی طرح نہ چھوڑے گا، اس لیے میں اب تجھ سے پھر 1 سال کے لیے رخصت ہوتا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ خیمے سے باہر نکل آیا اور سب لوگ قبر کے پاس رخصت ہوئے۔ اچھا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جب پورا واقعہ دیکھا تو دل پر ایسا اثر پڑ گیا، دنیا سے طبیعت یکدم ہٹ گئی اور آپ نے آئندہ دنیا کے جواہرات بیچنے چھوڑ کر آخرت کے جواہرات خریدنے شروع کر دیے اور دنیا کے جملہ کاروبار سے الگ ہو کر اس فکر میں پڑ گئے کہ آخرت کا زاد راہ مہیا کریں، اور بصرے میں آ کر قسم کھائی کہ اب اس دنیا میں کبھی ہنسوں گا نہیں، اور پھر عبادت اور مجاہدہ میں کچھ اس طرح مشغول ہو گئے کہ اس زمانے میں کوئی ویسا نہ تھا، یعنی کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی عبادت اور مجاہدے میں ایسے گم ہو گئے، ایسے مشغول ہو گئے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس طرح مثال ملنا بہت مشکل ہے۔ اب اس پوری حکایت کے اندر ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی بڑی طاقت اور قدرت کا مالک ہے، جی ہاں، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے دانا و طبیب اور بڑی بڑی فوجیں اور بڑے بڑے لشکر کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے اور اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ چاہے کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو ایک دن اسے مرنا ضرور ہے، اور موت کے آنے میں امیر اور غریب سب برابر ہے۔ کسی شاعر نے کہا نا، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تمنگر ہو گئے، کتنے مفلس ہو گئے کتنے تمنگر ہو گئے، خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں اس دنیا فانی کے واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور اپنی آخرت سنوارنے کی فکر میں رہتے ہیں۔